الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومعصومنا ومشهودنا ومطلوبنا ومقصودنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الشيطان لا يخاف منك يا عمر. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں میں سے ایک فرمان پڑھا ہے. دعا ہے کہ اللہ کریم حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سمجھنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ اپنے سفر کے اندر رواں دواں ہے. تو اس مہینے کے اندر کافی ساری خصوصیات ہیں جن کا ہمیں جاننا ضروری ہے. اب اس مہینے کی یکم تاریخ کو دعائے پیغمبر سسر پیغمبر داماد حیدر فاتح قبلتین فاتح ایوان امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے اور اس مہینے کے اندر
سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یکم کو سیدنا فاروق اعظم کی شہادت، اور 10 کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ صرف اتنا نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون سے نجات ملی تو محرم الحرام کا مہینہ تھا، جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے چھٹکارا ملا اور فرعون دریا کے اندر غرق ہوا، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اور جب سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے بہہ رہے، اس وقت بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ بلکہ میرے اور آپ کے ابا سیدنا آدم علیہ السلام جب الہ العالمین کے سر پر سجود ہوئے، یا اللہ گناہ ہوا، غلطی ہوئی، جب سیدنا آدم علیہ السلام کو معافی کا پروانہ ملا، وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ عاشورہ کا دن یعنی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کے دن کی بڑی فضیلت بیان کر رہی ہے۔ محبوب دو عالم فرماتے ہیں جو آدمی اس دن روزہ رکھے اس کے پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ آپ 10 محرم یعنی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو یہاں یہودی اور نصرانی بھی تو رکھتے ہیں، ان کی مخالفت ہونی چاہیے۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آئندہ سال 9 محرم اور 10 محرم کا ہم روزہ رکھیں گے۔ کیوں؟ کہ وہ ایک 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 روزے رکھ لیں گے، ہم ان کی مخالفت کریں گے۔ تو 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کا روزہ مستحب ہے، رکھنا چاہیے۔ اس کے اندر محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آپ نے روزہ رکھے اس کے صغیرہ گناہ یعنی پچھلے سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک روزہ رکھنے سے اگر ہمارے گناہ معاف ہو جائیں تو ہمیں اس کے اندر کیا مراد ہے؟ تو محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر وہ طریقہ بتا دیا جو طریقہ ہمیں جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ اب اگر ہم اس پہ عمل کریں تو ہمارا فائدہ ہے، اگر عمل نہ کریں تو ہمارا کیا، ہم کسی کا کیا نقصان کریں گے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اس محرم الحرام کی 1 تاریخ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات شہادت ہے۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر داخل ہوئے تو قرآن مجید کی تلاوت سن کے ہی داخل ہوئے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اس وقت نماز کی حالت کے اندر زخمی ہوئے۔ جب آئے تو اللہ کا قرآن سنتے ہوئے آئے، جب اس دنیا سے جانے کا بہانہ بنا تو اس وقت نماز پڑھتے ہوئے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی ایسی موت عطا فرمائے۔ مقدر والوں کے کام مقدر والے ہی ہوا کرتے ہیں۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر داخل ہوئے تو اللہ کا قرآن طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اللہ کا قرآن سنا اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے،
اور جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی السلام کے اندر داخل ہوئے قرآن سنتے ہوئے، تو جب محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عملی زندگی جوڑی، محبوب دو عالم کی اتباع کی، محبوب دو عالم کے ہر حکم پہ لبیک کہا، پھر الہ العالمین نے عمر کی رائے کو قرآن بنا دیا۔ پھر عمر کی رائے کو اللہ نے قرآن بنا دیا۔ جب اسلام کے اندر داخل ہوئے، ابھی میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر آئے نہیں بلکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام کے اندر آئے نہیں، میرے اللہ کے انتخاب پہلے۔ ایک زمانہ ایسا گزرا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کسی سفر پہ جا رہا تھا، غالباً کہ شام کے سفر پر تجارت کی غرض سے جا رہا تھا۔ فرماتے ہیں مجھے کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، زیارت کر لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب میں وہاں گیا تو ایک پادری کو دیکھا، بہت خوبصورت چہرہ۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو اپنے کارندوں کو کہا کہ اس آدمی کو پکڑ لو، جکڑ لو، قید کر لو۔ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے قید کیا۔ میں نے اس پاپا سے پوچھا پاپا جی عجیب بات ہے، میں آپ کو ملنے کے لیے آیا اور آپ مجھے گرفتار کروا رہے ہیں۔ اور نے کہا سن، ایک شرط ہے اس پہ چھوڑیں گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کیا شرط ہے؟ کہا کہ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں ایک دن ایسا آئے گا تو مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا اور یہ جگہ تیرے ہاتھ پہ، تیری حکومت پہ، جب تو امیر المومنین ہوگا تو یہ جگہ کیا ہوگی؟ ہم سے چھین لی جائے گی۔ تو لکھ دے کہ اگر یہ جگہ میں نے فتح کر لی تو یہ آپ کو واپس کر دوں گا۔ فرماتے ہیں مجھے تو اس ٹائم جان چھڑانے کی لگی ہوئی تھی، میں نے لکھ دیا ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا اچھا یہ بات بتائیے آپ کو یہ کیسے علم ہے کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ بنوں گا؟ میں تو مسلمانوں کے مخالف ہوں۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ واپس دو کتابیں لے آیا، مجھے کہا ان کے اندر لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ تورات کے اندر، انجیل کے اندر یہ بات باقاعدہ لکھی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کا خلیفۃ المسلمین جو ہوگا اس کا نام عمر ہوگا، ابا کا نام خطاب ہوگا، ابا کا نام خطاب ہوگا، وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا، خلیفہ دوم ہوگا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے یہ تحریر لکھ دی۔ جب وہ وقت آیا کہ میں فاتح بن گیا، فاتح بن کر میں اس میدان کے اندر گیا تو ایک چٹھ میرے سامنے آئی جس کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی تھی۔ مجھے وہ ایک چٹھ پیش کی گئی، اس جگہ کو چھوڑ دو، آپ کا معاہدہ، آپ کی تحریر کردہ بات ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہو ہی نہیں سکتا کہ جب یہ تحریر میں نے کی تھی اس ٹائم میں مسلمان بھی نہیں ہوا تھا، میں کیسے چھوڑ دوں؟ ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، کفر سیدنا فاروق اعظم سے پہلے لرز رہا تھا۔ اب جب اسلام کے اندر داخل ہو گئے
محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جا مثال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آتے ہوئے دیکھا، صحابہ کے اندر ہلچل مچ گئی۔ عمر آ رہے ہیں، ننگی تلوار ہے۔ محبوب دو عالم فرماتے ہیں ٹھہریے، عمر آیا نہیں، عمر کو مانگا گیا ہے۔ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔ محبوب دو عالم فرماتے عمر کے اوپر شک نہ کرو، عمر کے اوپر شک نہ کرو، عمر میری دعا بن کے آ رہا ہے۔ میں نے اللہ سے مانگا اور میرے اللہ نے میری دعا قبول کر لی، آنے دو عمر کو، آنے دو۔ آتے ہی عمر میرے آقا کے قدموں میں بیٹھ گیا، کہا اپنا ہاتھ آگے کیجئے، مجھے اپنا مرید بنا دیجئے۔ میرے محبوب دو عالم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور نماز کا ٹائم ہوا۔ فاروق اعظم وضو کرو، نماز ادا کرنی ہے۔ یا رسول اللہ، عمر نہیں تھا چھپ کے نماز، آج عمر آ گیا ہے پھر بھی چھپ کے نماز یہ ہو نہیں سکتا۔ عمر فاروق نے گرجتی ہوئی آواز سے للکارا، کفار کو، کفار سنو، میں آ گیا ہوں، اسلام کے اندر آ گیا ہوں۔ جب میں کفر کے اندر کا پکا تھا، آج تو میں اسلام کے اندر داخل ہو چکا ہوں، آج میں تمہارے خلاف پکا ہوں۔ جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو، میدان کے اندر آ جاؤ۔ اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم جڑ گئے۔ اور جب بھی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کوئی بات ایسی تھی جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کر دی، فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک رائے دیتے تو اللہ قرآن بنا دیا کرتے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تھی۔ امہات المومنین جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو دیکھا کہ یہ کفار جو ہیں امہات المومنین پہ انگلیوں کے اشارے کرتے ہیں، دیکھو جی وہ نبی کی بیوی جا رہی ہے، ایسی طرح طرح کی باتیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، یا رسول اللہ پردہ ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کی عورتیں جب جاتی ہیں، یہ منافق بے ایمان پیچھے سے آوازیں کستے ہیں، عمر کہتے ہیں پردہ ہونا چاہیے۔ محبوب دو عالم فرماتے ہیں عمر ہونا چاہیے لیکن جب تک میرا اللہ نہ کہے۔ اب میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ابھی سیدنا فاروق اعظم بیٹھے ہی ہیں، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جبرائیل جاؤ میرے محبوب کے پاس اور قرآن لے کے میرے محبوب کو یہ بتا دیجئے، میرے محبوب جو بات زمین پہ عمر کہتے ہیں وہی بات میں اللہ عرش بری پہ کہتا ہوں۔ پردہ ہونا چاہیے، جی ہونا چاہیے جب تک وہ نہ کہے۔ اللہ نے فرمایا ہے جبرائیل جاؤ قرآن لے کے جاؤ، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن
من جلابیبہن، اے میرے محبوب یا ایھا النبی کل ازواجک، اپنی بیویوں کو، وبناتک اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین اپنی آنے والی امت تک جتنی بھی عورتیں ہیں ان سے آپ اپنا پیغام پہنچا دیجئے کہ عمر کا مشورہ اللہ کو قبول ہو گیا، عمر کا مشورہ اللہ کو منظور ہو گیا، میں نے عمر کی بات کو قرآن بنا کر بھیجا ہے، آج تک ساری عورتیں پردہ کر کے گھر سے نکلیں گی۔ ایک دن ایسا آیا، ایک نام نہاد مسلمان اور ایک یہودی، ان کا آپس کے اندر زمین کا جھگڑا ہو گیا۔ جو مسلمان تھا اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والا تھا، یہودی کے پاس آیا کہ یہ زمین کا مسئلہ ہے، حل ہونا چاہیے، ٹھیک ہونا چاہیے۔ وہ یہودی کہتا ہے یہ مسئلہ آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاتے ہیں، جو فیصلہ محمد رسول اللہ کریں گے اسی فیصلے پہ لبیک ہوگی، اسی فیصلے پہ ہم نے پکا ہو جانا ہے، ٹھیک ہے فیصلہ کریں گے۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دونوں آدمی چلے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر۔ یہودی نے کہا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو حاکم مانتا ہوں، اس لیے یہ فیصلہ آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، ہمارا یہ فیصلہ کر دیجئے۔ محبوب دو عالم فرماتے ہیں بیان کرو کیا فیصلہ کرنا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ زمین کا معاملہ ہے، یہ زمین میری ہے، اور دوسرا کہتا ہے نام نہاد مسلمان تھا منافق، کہتا ہے نہیں نہیں یہ میری ہے۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی سے کہا کہ گواہ پیش کر دو، اس یہودی نے گواہ پیش کر دیے۔ اب محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سے کہا جو مسلمان بن کر کے آیا تھا تم بھی گواہ پیش کرو۔ کہا یا رسول اللہ میں تو آپ پہ ایمان لانے والا ہوں۔ محبوب دو عالم فرماتے ہیں اچھا اگر ایمان لاؤ لوگوں کا حق کھا دو، یہ ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ فیصلہ ہو گیا اس یہودی کے حق میں۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب چلے فیصلہ ہو گیا، جب جانے لگے اس نام نہاد مسلمان منافق نے، جو مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتا تھا اندر کے اندر وہ منافق تھا، کہتا ہے اچھا ٹھہریے ٹھہریے یہ تو نبی نے فیصلہ کیا ہے، اب عمر کے پاس جاتے ہیں، عمر کے فیصلے بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ کہا چلو ٹھیک ہے میں نے آپ کے نبی کے فیصلے کو مان لیا، میں آپ کے عمر کے فیصلے کو مان لوں گا، چلو چلتے فاروق اعظم کے بعد دونوں گئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد۔ اس نے کہا کہ ہم آپ کے پاس ایک فیصلہ لائے ہیں۔ کیا فیصلہ ہے؟ وہ یہودی کہتا ہے یہ فیصلہ ہم آپ کے نبی محمد رسول اللہ کے پاس بھی لے کر کے گئے تھے، محبوب دو عالم نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق فاروق اعظم پوچھتا ہے ہاں یہ بات آدمی ٹھیک کر رہا ہے، یہودی کی بات سچی ہے؟ اس نے کہا سچی بات ہے۔ محبوب دو عالم نے فیصلہ اس یہودی کے حق میں کر دیا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں ٹھہرو ٹھہرو میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر گئے تلوار لے کے اس نام نہاد مسلمان کی جو اندر کے اندر تو منافق تھا لیکن ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا تھا، فاروق اعظم تلوار لے کے اس کی گردن تن سے جدا کر دی۔ یہ فیصلہ چلتے چلاتے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ یا رسول اللہ عمر نے قتل کر دیا۔ جی عمر تو نے قتل کیا؟ جی یا رسول اللہ کیا ہے۔ عمر کیوں کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ جو آپ کا فیصلہ نہ مانے عمر کے پاس ہے، عمر کا فیصلہ یہی ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ محبوب دو عالم پریشان ہے، عمر نے قتل کر دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے کہا یا رسول اللہ میں نے ٹھیک کیا ہے۔ اب پریشانی تو ہے،
ہے۔ فرمایا کہ اگر عمر کو بچاتا ہوں عدل جاتا ہے، اگر عمر کو بچاتا ہوں تو عدل جاتا ہے، اگر عدل کرتا ہوں تو عمر جاتا ہے۔ ابھی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہی ہیں، اللہ نے قرآن بھیج دیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدون فی انفسہم، میرے معبود فلا وربک لا یؤمنون، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا حتی یحکموک، جو آپ کو فیصلہ مانے، حتی یحکموک، جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ عمر نے اس آدمی کو ختم کیا، اللہ نے قرآن بھیج دیا، میرے معبود کو مومن نہیں تھا، عمر نے ٹھیک کیا۔ اب دوسری بات آئی، جب بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں، میرے محبوب کہتے ہیں عمر ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، لیکن جب تک وہ میرے اللہ نہ کہے، جو بات عمر کرتے ہیں اسی بات کے متبادل اللہ عمر کی طرف سے قرآن بنا کر کے بھیج دیتے ہیں۔ یہ کون رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، یہ ختم ہو گیا، اس کا بیٹا عبداللہ آیا، یا رسول اللہ میرے والد ختم ہو گئے، دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی وصیت تھی کہ مجھے کفن محبوب دو عالم کے کرتے مبارک سے دیا جائے، اور میری نماز جنازہ بھی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں گے۔ محبوب دو عالم فرماتے ہیں ٹھیک ہے، میں اپنا کرتا بھی پیش کر دیا، کرتا مبارک بھی عطا کر دیا، فرمایا کہ ٹھیک ہے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھاؤں گا۔ جب گئے نماز جنازہ کے لیے، عمر سامنے آ گئے، یا رسول اللہ ٹھیک ہے آپ جنازہ پڑھاتے ہیں پڑھا دیں، لیکن عمر کی رائے یہ ہے، یہ رئیس المنافقین ہے، یہ بہت بڑا بدبخت ہے، اس نے ہماری اماں کو نہیں چھوڑا، اس نے ہماری اماں پر بھی الزام تراشی کرتی تھی۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر عمر کیا ہوا ہے، یا رسول اللہ عمر کی خیرت کا تقاضا ہے۔ محبوب دو عالم فرماتے ہیں عمر اگر تیری خیرت کے تقاضے ہو سکتے ہیں، میں محمد کی رحمت کے بھی کچھ تقاضے ہیں، میں نے جنازہ پڑھانا ہے۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، اللہ نے قرآن بھیج دیا۔ عمر نے کہا یا رسول اللہ نہیں پڑھانا، محبوب دو عالم نے پڑھایا تو اللہ نے قرآن بھیج دیا عمر کی رائے پر، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، میرے محبوب یہ منافق ہیں، یہ بےمان ہیں، آج کے بعد آپ نے ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھانی، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، نماز جنازہ تو دور کی بات ہے، آپ نے ان کی قبر پہ بھی کھڑا نہیں ہونا۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے باغی ہیں۔ رائے عمر کی آیا اللہ کا قرآن۔ ایک اور مقام آیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یا رسول اللہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل ادا کرنی چاہیے، اور ٹھیک ہے کرنی تو چاہیے، جب تک میرے اللہ کا حکم نہ ہوگا اتنا تک نہیں کرنی۔ فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے عرض کرنی تھی، میں نے عرض کر دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے محبوب جو عمر نے بات کی ہے وہی بات میں اللہ کو قبول منظور ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، عمر کی رائے اللہ نے قرآن بھیج دیا۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کام کر کے دکھائے جو ہمارے وہم و گمان سے بھی بہر ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، کیسر روم نے اپنا ایک غلام بھیجا جس کو 3 چیزیں دے کر کے بھیجا۔
وہ غلام آیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے پوچھنے لگا آپ کے سردار کہاں ہیں؟ اور انہوں نے کہا ہمارے سردار نہیں ہوتے، ہمارے امیر ہوتے ہیں۔ اچھا پوچھا وہ امیر آپ کے کہاں ہیں؟ اور میں جاؤ مسجد نبوی کے سامنے جو آدمی گارے کے اندر کھڑا ہوا وہی ہمارا امیر ہے۔ جب وہاں پہنچا اس نے کہا میں کیسر روم کی طرف سے آیا ہوں اور آپ کے لیے 3 تحفے لایا ہوں، وہ کون سے ہیں؟ اس نے کہا یہ ایک زہر کی شیشی ہے، یہ عطر کی شیشی ہے، اور ایک دو شیزہ یہ نوجوان لڑکی تھی۔ اچھا یہ تحفے ہیں، خصوصیت۔ اس نے کہا یہ جو زہر ہے ہمارے بادشاہ کیسر روم نے کہا بھیجا ہے کہ یہ وہ زہر ہے جو دشمن آپ سے مخالفت کرے، اگر آپ راستے کے اندر اس کو چھڑک دیں، جب یہ زہر اسے چھوئے گی وہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اچھا زہر کی شیشی بھی ڈھکن کھولا منہ کے اندر، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ فرمایا کہ آپ کے بادشاہ نے آپ کو دیا کہ یہ بندہ جب بندے کو چھو لے تو ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے محبوب دو عالم نے، ہمارے بادشاہ نے، ہمارے رہبر نے، ہمارے پیشوا نے، ہمارے امام نے ہمیں بتایا کہ جب تک اللہ کسی کو نہ ماننا چاہے کوئی چیز اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ شیشی عطر کی کہا کہ یہ عطر جو ہے نا ایک آدمی اگر لگا لے کئی دنوں تک اس کی خوشبو ختم نہیں ہوتی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا ڈھکن تھوڑا گارے کے اندر ڈال دیا۔ وہ شیزہ نوجوان لڑکی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسی مجمع کے اندر آواز دی کون ہے جس کا نکاح نہ ہوا؟ ایک نوجوان آیا، امیر المومنین میرا نکاح نہیں ہوا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ اب یہ گیا کیسر روم کے پاس، بادشاہ سن جب تک عمر جیسے جوان پیدا ہیں آپ ان کو شکست نہیں دے سکتے۔ یہ امیر المومنین تھے، ڈرنے والے نہیں تھے، اعلاء کلمت اللہ حق کی آواز بلند کرنے والے تھے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب وہ تھے ان کو تو قتل کر کے کوئی نہیں سکتا، کسی ماں کے لال کے اندر اتنی جرأت بھی نہیں تھے کہ فاروق اعظم کا مقابلہ کرے۔ اب ابو لولو، فیروز، مجوسی، لعین، ایرانی، کارندہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، اللہ اکبر کہا، اس ابو لولو فیروز مجوسی نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وار خنجر سے وار کیا، زہر آلود خنجر تھا، اس نے وار کیا، وار کرنے کے بعد نکلنے لگا تو سیدنا فاروق اعظم دیکھیے امام اور امانت داری حق دیکھیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو اتنے زخم ہونے کے باوجود جب میرے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا کہ آگے ہو جائیے نماز پڑھائیے، ہمارے سر میں درد ہو جائے ہم ہفتہ ہفتہ نماز نہیں پڑھتے۔ اب دوسری بات چھوڑو، ہم اپنے حکمرانوں کو دیکھیں، نماز پڑھنے کی، نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، نماز کے فرائض کا پتہ تک نہیں ہے، پھر ہم کہتے ہیں جی ہمارے حکمران دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو عمر فاروق جیسا حکمران عطا کرے۔ اب ہمیں کہا کرتے ہیں جی فلاں نے یہ کام کر دیا، فلاں نے یہ کام کر دیا، خیروں کے ہمیں تذکرے سنائے جاتے ہیں کہ ہم نے مطالعہ کیا، ایک کمانڈر نے یہ کر دیا، ایک کمانڈر نے یہ کر دیا، وہ ایک کمانڈر تھا، ہمارا امیر المومنین تھا، مسلمانوں کا خلیفۃ المسلمین تھا، اس نے اپنے کیا گھروں کے پہرے دیے ہیں تاکہ کوئی آدمی بھوکا نہ سو جائے۔ اب ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم ان جیسے حکمرانوں کے ساتھ محبت، امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم جیسے امیر المومنین کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان جیسے حکمران اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے۔ اگر ہم ان کی مان کے چلیں گے تو کامیابی ہے، اگر نہیں مانیں گے تو ہمارے لیے دشواری ہے، ذلت ہے، خواری ہے۔ اب ہم دیکھ لیں کون سا ایسا کام ہے جو ہم
ان امیر المومنین یا ان خلیفۃ المسلمین والا کر رہے ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام سے دور ہو گئے ہیں اور ہماری کابینہ اسلام سے دور ہو گئی ہے، ہم ایمان سے ختم ہو گئے ہیں، نماز کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، تو ہمارے اوپر ایسے قرآن مسلط ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ان ہستیوں سے عقیدت و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔